میرے خیال میں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ مجھے ان کے وہ استعفے بھی یاد ہیں جو پارلیمنٹ سے انہوں نے دیے تھے، اور پھر کس طرح وہ ایک چھوٹا سا راستہ پشو لارے کتا ادھر نہ رہے سمجھے۔ یہ ہمارے جانے پہچانے لوگ ہیں، ان کی کوئی سیاست نہیں ہے، ان کی کوئی اسٹیک نہیں ہے سرے سے، اور بس عیاشی ان کے لیے آئے تھے، عیاشیاں کر کے چلے جائیں گے۔ ایسی حکومت کہ جاتے وقت یوں لگے گا جیسے ایک پکنک بنا کر گئے ہم، بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت ان کی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی طرف واپس جا رہی ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے۔ عمران خان میں وہ سکت نہیں کہ جس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ہم کبھی بھی ان کے ساتھ مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گے، اور یہ نہیں کہ وہ ہمیں کوئی الٹیمیٹم دے رہا ہے، الٹیمیٹم دے جو کچھ بھی کرے۔ ان کا لانگ مارچ فرلانگ مارچ بن گیا، ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسلام آباد تھا تو پنڈی بن گیا، تو پنڈی میں گیٹ نمبر 4 تھا تو اس کے بعد فیض آباد میں آ کے جمع ہو گئے، تو اس کے بعد ایک لمبا عرصہ بیٹھنا تھا تو 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ کے چلے گئے۔ تو یہ تو ان کا نزول کا دور ہے جی، اور انشاءاللہ خاتمے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے آپ ان کا ان 7-8 سالوں میں، یا جو حکومت انہوں نے کیا 3.5 سال میں، یہ بتا دیں کہ کون سا وہ فیصلہ ہے کہ جو اس نے کیا اور بعد میں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ کس غلطی کو آپ شمار کریں گے؟ تو یہ غلطیوں کا پلندہ ہے، بار بار غلطی کا اعتراف، اور پھر کہتے ہیں یہ میرا بڑا پن ہے، میں غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں۔ تیرے پاس عقل کدھر ہے کہ تو صحیح فیصلے کرے؟ تیرے پاس ٹیم کدھر ہے کہ تو صحیح فیصلے کرے؟ تم نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، مانو کہ میں نے ملک کی طبیعت کو مانو۔ ہر بات پر مجھے ISI نے کہا، پھر میں نے اس کو چور کہا، مجھے ISI نے بتایا تو میں نے تب چور کہا، تو مجھے اس نے کہا تو میں نے تب چور کہا، تو مجھے باجوہ نے کہا کہ یوں کرو تو میں وہ کرتا تھا، تو میرے تو سارا اختیاری ان کے ہاتھ میں تھا، تو میں تو سب فیصلے ان کے کہنے پہ کرتا تھا، تو پھر آپ کیا بلا تھے؟ کس مرض کی دوا؟ اس لیے میں اول دن سے کہہ رہا ہوں، اور قوم نوٹ کرے میری بات کو، کہ یہ پاکستانی سیاست کا ایک غیر ضروری عنصر تھا، ہے، اور اگر آئندہ ہوگا تب بھی ملک کا یہی حشر کرے گا۔ معافی چاہتا ہوں جی، میں ان کی ساری باتوں کا حساب نہیں لگا سکتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور پھر کل کیا کہہ رہا ہے۔ میں ایک عمران خان کا حساب نہیں لگا سکتا کہ صبح کیا کہتا ہے تو دوپہر کو کیا کہتا ہے، تو شام کو کیا کہتا ہے، تو اگلی صبح کو کیا کہتا ہے، تو پھر دوپہر کو کیا کہتا ہے۔ ان کی روزمرہ کی اور ہر لمحے کی گفتگو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، تو میں کم از کم اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں، ایک زبان کے لوگ ہیں، پہلے دن سے جو بات کہہ رہے ہیں آج اسی پہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ دنیا سے منوایا بھی ہے اور منوائے گی بھی۔ جہاں ہمارے ریزرو میں 24 ارب ڈالر پڑے تھے اور یہ ہم ان کے حوالے کر گئے تھے، اور انہوں نے جاتے وقت 2.5 ارب ڈالر چھوڑے، ملک کے زر مبادلے کے ذخائر تباہ و برباد کر دیے۔ اس وقت جو ملک کی معیشت کی صورتحال تھی کہ باہر سے پیسہ آ رہا تھا، ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا تھا، باہر گیا ہوا پیسہ کاروباری طبقہ واپس پاکستان لا رہا تھا، واپس پاکستان میں انویسٹ کرنے میں دلچسپی رکھ رہا تھا، دوبارہ ملک سے باہر چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بحران ہے، اس بحران کے لیے آج ایک قومی حکومت قائم ہے، اور قومی حکومت کے قیام کے بغیر شاید ہم اس بحران سے نہ نکل سکیں۔ اس لیے ہم نے پھونک کے چلنا ہے، ان دقتوں اور ان مشکلات کا اعتراف کرنا ہے، اور ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم نے حکمت عملیہ بنانی ہے۔